السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان ہے حالات حاضرہ۔ اس کے مراد یہ ہے کہ بھارت دیش میں ابھی جو ہو رہا ہے میں صرف اس پر بات کروں گا۔ اپنے بھارت دیش میں ابھی ایک ٹاپک، ایک عنوان بہت اٹھا ہوا ہے۔ وہ کرناٹک کے اندر، اڈپی کے اندر ایک کالج میں ہوا ہے۔ مسکان خان نامی لڑکی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے الحمدللہ، کہ جب کچھ بھگوا دھاری ہلاتے ہوئے ان کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی جیسے دیکھا کہ نعرہ لگا جے شری رام کا، تو انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا اللہ اکبر کا۔ اب یہاں رکیے، اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا ان کو ایسا نہیں تھا دماغ میں، اور انہوں نے انٹرویو میں کہا بھی کہ ہندو مسلم کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں، لیکن میڈیا نے اس کو اتنا کور کیا کیونکہ 4-5 جگہ جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور 10 مارچ کو رزلٹ جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو بتانا ہے یہاں، اس پر غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر کہا، اگر دوسری بہن ہوتی، آپ کی بیٹی، میری بیٹی، کسی کی بیٹی ہوتی، ہو سکتا وہ ڈر جاتی، بھاگ کے چلی آتی، تو ہم ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ وہ تو شیرنی ہے، شیرنی۔ لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں میں اب شیر کب پیدا ہوں گے؟ اب شیر کب پیدا ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے ظاہری طور پر اس کا حجاب ہے اور اس کا نقاب ہے، کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہے۔ ایک لڑکے کے لیے ظاہری طور پر اگر کوئی لائسنس ہے تو اس لائسنس کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی، کا نام ہے داڑھی۔ جنگل میں شیر کو داڑھی ہوتی ہے یا شیرنی کو داڑھی ہوتی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ شیر کو۔ آپ نے شیر بن کے رہنا یا شیرنی بن کے رہنا؟ شیر بن کے رہنا۔ جب شیر بن کے آپ رہیں گے تو شیر جیسا دکھنا چاہیے کہ نہیں دکھنا چاہیے؟ اگر داڑھی نہیں رکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو رات میں کیا ہوگا؟ بوا سب اگر دودھ پیے گا تو امی کو چھوڑ کے کہیں ابا ہی کی طرف نہ گھس جائے کہ امی یہی ہے نا۔ بات آ رہی نا سمجھ میں؟ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اگر شیرنی حجاب اور نقاب میں ہے، جس سے پوری دنیا میں پیغام چلا گیا، تو اگر یہ سب شیر پتر پوری داڑھی لگ لیں گے تو پیغام جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس ضلع میں ہے بھائی؟ یہ صاحب گنج۔ آپ کے پڑوسی ضلع کا نام کیا ہے؟ پاکور۔ پاکور جانتے ہیں؟ آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے پاکور کی ایک لڑکی کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے۔ میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں،
سلوٹ کرتا ہوں اور آپ کی پڑوسن ہی ہے، لیکن شاید کہ آپ لوگ ان کو نہ جانتے ہو. جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے. آئیے بتا ہی دیتا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں اس کا نام بھی لکھا ہے. اس لڑکی کا نام ہے نشاط فاطمہ. نشاط فاطمہ پاکوڑ سے چل کر 360 کلومیٹر دور رانچی گئی اور رانچی کے اسکول میں اس کا نمبر 1 آیا. آج ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہے. بیٹی پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے. اور ماشاءاللہ بیٹیاں پڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. اور بیٹے لوگ، یہ شیر لوگ، میرے بھائیوں پڑھنا پڑے گا. اس کا نمبر 1 آیا. جب اس کا نام پکارا گیا نشاط فاطمہ اسٹیج پر آئی ہو، جیسے اسٹیج پر آئی تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے. حجاب مانے برقع اور نقاب مطلب چہرے کا بھی. تو اسکول والوں نے کہا آپ کو جو گولڈ میڈل ملنے والا ہے یہ اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک کہ آپ برقعے کو نکال نہ دیں. میں ایسی بیٹی کو سلام کرتا ہوں، بہن کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. نشاط فاطمہ نے کہا کہ میرے لیے گولڈ میڈل میرا حجاب ہی ہے اور میرا نقاب ہی ہے. میں گولڈ میڈل چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنا حجاب اور اپنا نقاب میں چھوڑ نہیں سکتی. وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے واپس چلی آئی. یہ 2 واقعہ جو ہوا ہے وہ واقعہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا. میڈیا نے کیا کیا ہے، اس مسئلے کو بہت اٹھایا ہے کیونکہ یو پی کے اندر الیکشن ہے، جان ہی رہے آپ. 10 مارچ کو ہوگا، 2022 کو آ جائے گا رزلٹ. کیا ہوگا اللہ کو معلوم. دیدی کل گئی ہوئی تھی، آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 5 ہو گئے. وہ 3 کو گئی ہوئی تھی، 3 مارچ 2022 کو بنارس میں. تو جیسے وہ اتری تو کالی جھنڈی دکھائے. تو جب کالی جھنڈی دکھائے تو وہ بھی شیرنی کی طرح ڈٹ گئی. کس کے اندر ہمت ہے آئے تو. پھر اسی طرح پنجاب میں بھی پردھان منتری جی گئے تھے تو پلوا پہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو واپس چلے آئے تھے وہ. اب یہ 2 واقعہ آپ کے سامنے ہیں. ایک شیرنی ڈٹ گئی کہ ایسا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات چاہے جیسے بھی رہے، جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، کورٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی جان کے حد تک آدمی کو کوشش کرنی ہے. اس بیٹی نے اپنی جان کی حد تک کوشش کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والے سب بھاگ گئے. آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جب شیر اور شیرنی چلتے ہیں تو گیدڑ لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو ایک ہی مرتبہ دھار مارے تو گیدڑ سب ادھر ادھر بھاگ جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کیجئے. یہی آپ کے مدرسے ہیں جو آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے اخلاق کو بچا سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کو بدل سکتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنے مدرسے کو نہیں دیکھیں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ابھی الیکشن چل رہا ہے. جب دیدی وہاں گئی تو کہا کھیلا ہو بے. جانتے ہیں آپ یہ کون سا ورڈ ہے؟ کھیلا ہو بے. یہ بنگلہ ہے، کھیلا ہو بے. اور کیا کھیلا ہوگا، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جیسا ان کو آتا تھا انہوں نے کیا. تو حالات ابھی جو چل رہے ہیں میرے بھائیوں، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن حجاب کو مسئلہ بنانا، نقاب کو مسئلہ بنانا، اس کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا، اور گودی میڈیا، دلال میڈیا، یہ سب میڈیا کا کام ہی. اس لیے میرے بھائیوں حالات کیسے رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آیت میں نے پڑھی اسی کے اندر ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرو اور تقوی کی زندگی گزارو. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیں. یعنی قبر اور صبر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو جتنا صبر کرے گا اس کو پھل کیا ملنے والا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب دیتا ہے. اس صبر سے کام لیجیے اور دیکھتے رہیے. پردھان منتری جی کا ایک نعرہ ہے، سب کا ساتھ
سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس. یہ پریاس والا بھی جلدی جڑا ہے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس، ہے کہ نہیں؟ اب یہ چاروں پر غور کیجئے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس. اورنگزیب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اورنگزیب اور اورنگزیب کے دادا اکبر، دونوں کا نام الف سے شروع ہے. اکبر اور اورنگزیب دونوں نے بھارت میں 50 سال تک حکومت کی ہے. اورنگزیب 300 سال پہلے ہی 1707 میں احمد نگر میں مہاراشٹر میں انتقال کر گئے رحمہ اللہ اورنگزیب. آج ووٹنگ میں جہاں بھی ووٹ کا وقت آتا ہے 5 سال کے بعد اورنگزیب پھر یاد آ جاتے ہیں. گنگا میں لاش بہی، کوئی یاد نہیں کر رہا. سلنڈر نہیں ملا، گیس والا کوئی یاد نہیں کر رہا. چوڑی پہن کے اور اٹھا کے، کیا اٹھا کے؟ ارے وہی چولہا والا سلنڈر اٹھا کے روڈ پر مارچ ہوا جب 300 کا تھا. ابھی 1000 پار ہوا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حجاب کا، نقاب کا. گودی میڈیا اسی پر ڈسکشن کر رہا ہے. تو میرے بھائیو آپ غور کیجئے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس، اس پر غور کیجئے. پردھان منتری جی نے جب سے یہ کہا مجھے یاد ہو گیا ہے. اور پردھان منتری جی یہ صدری پہنتے ہیں تو اب دیکھیے میں بھی پہننے لگا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میری صدری اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے صدری بہت اچھی لگتی ہے. بات آ رہی نہیں سمجھ میں آپ کو؟ تو میرے بھائیو تو کہا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا پریاس. اورنگزیب کی کیبنٹ میں ڈاکٹر رام پنیانی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی کیبنٹ میں 34% ہندو تھے. 34%. اور 2022 کی بات کر رہا ہوں، پردھان منتری جی کی کیبنٹ میں 0% مسلمان ہیں. پردھان منتری جی کی کیبنٹ میں 0% مسلمان ہیں. لیکن پھر بھی یہ نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس. تو سیاست میں تو وکاس ہوئے نہیں کیا. 80-20 ہوگا. کیا بولتے؟ 80-20 ہوگا. تو بھائی 80 والے کا تو ہو گیا، 20 والے کا وکاس کون کرے گا؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس. تو ان جیسے نعروں سے میں اس لیے بتا رہا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. پوری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے اسلام مٹ سکتا نہیں. میرے بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516 وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. میرے بھائیو بھارت دیش کی آزادی میں ہم مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. بار بار کہا جا رہا ہے جو نہ بولے جے شری رام بھیج دو اس کو قبرستان. ہم مسلمان تو وہ ہیں، نلہ جانتے ہیں؟ نلہ کھائے ہیں؟ وہ نلے میں ہوتا گودا، نلے میں ہوتا گودا، ہوتا کہ نہیں تھا نلہ والا. ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو نہیں چھوڑتے، جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہے کہ رہے تو بھارت کی مٹی، بھارت ہندوستان، اور جب مر گئے تو ہندوستان کا قبرستان. تو گھبرانے کی ضرورت. راحت اندوری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرائے پر رہ رہے سب لوگ، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے.
سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ حوصلے سے کام لیجئے، توحید مضبوط کیجئے، مسخان خان سے کچھ سیکھیے، کتنی توحید والی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حوصلے کو بھی یاد کیجئے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دشمن آیا تھا تلوار لے کر تو کیا کہا تھا، مسرد احمد وہ آیا اور کہا غورث بن حارث من یمنعک منی، کون ہے جو بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس لڑکی نے بھی کہا اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، تو تلوار گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، کہا کون بچائے گا؟ تو وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا کن کا خیر آخذن، یعنی آپ ہی بچانے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب غور کیجئے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ جب وہ اپنے آدمی کے پاس گیا تو کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنا اخلاق اچھا بناؤ، آج کا جو دور ہے اخلاق اچھا بناؤ، غیر مسلموں سے ملو، ان سے جا کے باتیں کرو، اپنی مسجدیں کھولو، اپنے جلسے میں ان کو بلاؤ، قرآن کی باتیں ان کو بتاؤ، حدیث کی باتیں بتاؤ۔ آج جب تک ہم اور آپ نہیں بتائیں گے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ گودی میڈیا، دلال میڈیا، جتنی میڈیا ہے سب کو بلانے کا اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے جانے کا، وہاں کوئی بھی بات کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا فتنے کے دور میں علماء سے جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب فتنے کا دور ہے، ہر آدمی بول رہا ہے، اور کیا کہا جائے، میری اردو ذرا خراب ہے، بہت لو لیول کی ہے۔ ہمارے یہاں کا بچہ مفتی سے چھوٹا پیدا ہوتا ہی نہیں، مفتی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا بچہ ہوتے ہی مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ تو جب مفتی بن کے پیدا ہوگا تو مولی صاحب کا کیا ہوگا؟ جو 8 سال تک چٹائی کو گھیسے ہیں، رگڑے ہیں چٹائی کو، ان کا کیا ہوگا؟ علماء سے جڑ کے رہیے، علماء فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں یہی کام آتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ چاہے لاکھ اکڑ کر لیجئے، مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا۔ پیچھے رہیے ضرور، لیکن پیچھے پڑھیے نہیں سمجھے اردو، پیچھے رہیے ضرور لیکن پیچھے پڑھیے نہیں۔ آج کل لوگ مولانا لوگوں کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں کہ مولانا صاحب کیسا چل رہا ہے۔ پیچھے رہیے لیکن پیچھے پڑھیے نہیں۔ آ رہی نا اردو سمجھ میں؟ کیسے؟ جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں مولوی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا، لیکن جس دن مریں گے اس دن آگے آ جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نماز میں پیچھے، لیکن جنازے کی نماز میں مردہ آگے ہو جاتا ہے۔ تو جب تک مریے گا نہیں مولوی صاحب سے آگے آئیے گا نہیں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی اپنے بچوں کو مولوی بنائیے، تو لوگ بولتے ہیں ارے کہاں سے کھائے گا،